اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، ٹاپک نمبر 4، چیپٹر نمبر 4 کا ٹاپک نمبر 4 ہم آج ڈسکس کریں گے، جو کہ 5 نمبر کی صورت میں یہ سوال یا 10 نمبر کی صورت میں یہ سوال اکثر آ جاتا ہے، جس میں آپ ڈسکس کرتے ہیں۔ سوال اس طرح رپیٹ ہوتا ہے کہ کامل روزگار افراطی رکھنا تفریطی رکھنا کی وضاحت کریں۔ تو اس سوال کو ہم کیسے ڈسکس کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہمارا آج جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ کامل روزگار کیا ہے۔ کامل روزگار، اگر آپ کو کل کا جو ہم نے لاسٹ ٹاپک ڈسکس کیا تھا 3 سیکٹر اکانومی، یہاں میں نے اس کا ڈائیگرام بھی رکھا ہوا ہے۔ یہاں ہم نے دیکھا تھا کہ جہاں پہ مجموعی اخراجات مجموعی آمدنیوں کے برابر ہو جائیں، یا جسے ہم کہتے ہیں مجموعی طلب مجموعی رسد کے برابر ہو جائے، کل خرچ کل آمدنی کے برابر ہو جائے، اسے ہم قومی آمدنی کی توازن سطح کا نام دیتے ہیں۔ اب جو اکانومسٹ ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ کل آمدنیاں کل خرچ کے برابر ہو جائیں، مجموعی طلب مجموعی رسد کے برابر ہو جائے، یا بچت سرمایہ کاری کے برابر ہو جائے، تو اسے آپ قومی آمدنی کا توازن نقطہ کہتے ہیں۔ لیکن جو اصل مسئلہ ہوتا ہے وہ قومی آمدنی کا توازن نہیں ہوتا۔ اکانومسٹ اس کو کہتے ہیں کہ ایکولیبرم از جسٹ این ایکولیبرم، کہ قومی آمدنی کا جو توازن ہے یہ تو محض ایک توازن ہو سکتا ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قومی آمدنی کے اس توازن نقطے پر، جہاں پہ قومی آمدنی کا توازن نقطہ ہے، اسی نقطہ پر کامل روزگار کی سطح بھی ہو۔ اگر معیشت کے اندر قومی آمدنی اور کامل روزگار کی سطح ایک ہی نقطے پر ہو تو ایسی معیشت کو آپ استحکام شدہ جو ہے وہ معیشت کا نام دیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جہاں پہ قومی آمدنی کا توازن نقطہ ہوتا ہے وہاں پہ کامل روزگار کی سطح نہیں ہوتی۔ جہاں پہ کامل روزگار کی سطح ہوتی ہے وہاں قومی آمدنی کا توازنی نقطہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے معیشت کے اندر دو گیپ آتے ہیں، جنہیں آپ انفلیشنری اور ڈیفلیشنری یعنی افراطی رکھنا اور تفریطی رکھنا کے نام دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کامل روزگار کیا ہے۔ تو کامل روزگار سے مراد ایسی صورتحال ہوتی ہے جب معیشت کے اندر تمام لوگوں کو روزگار کی سطح حاصل ہو، یعنی کہ ایسی سطح جس پر قومی آمدنی متوازی کیفیت میں ہو اور وہاں پر کامل روزگار بھی ہو، تو ایسی صورت کو آپ استحکام کا نام دیتے ہیں۔ تو اس میں کامل روزگار کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ فل امپلائمنٹ کی ڈیفینیشن ایسی ہوگی کہ کامل روزگار سے مراد ایسی صورتحال جس میں ملک کے تمام وسائل کو بروئے کار لا کر ملک میں کام کرنے کے قابل تمام افراد کو ان کی قابلیت ان کی صلاحیت کے مطابق انہیں روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں، اسے آپ کامل روزگار کی سطح کہتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو لوگ کام کرنا نہیں چاہتے، جیسے سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو کام کرنے کے قابل نہیں ہوتے، جیسے اپاہج بیمار معذور لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی تمام لوگوں کو ان کی ایجوکیشن، ان کے ایکسپیرینس، ان کی ابیلٹی اور ان کی ایفیشنسی کے مطابق اگر انہیں روزگار کے اپرچونٹیز، امپلائمنٹ کے اپرچونٹیز اگر انہیں اویلیبل ہوں تو اسے آپ فل امپلائمنٹ کی صورت کہتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں عام طور پر جو بے روزگاری ہوتی ہے اس کا سامنا لوگوں کو نہیں ہوتا، اور تمام لوگوں کو ان کی تعلیم، ان کی قابلیت، ان کے تجربے کے مطابق انہیں روزگار کے مواقع میسر ہوتے ہیں، اسے آپ کامل روزگار کی سطح کا نام دیتے ہیں۔ اب عام طور پہ جو حکومتیں ہوتی ہیں، جو کنٹریز ہوتی ہیں، ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ قومی آمدنی کی توازنی سطح کیسے حاصل کی جائے، مین کے کل آمدنی کل خرچ کے برابر کب کیسے کیا جائے، مجموعی رسد مجموعی طلب کے برابر کیسے کی جائے، سیونگ انویسٹمنٹ کے برابر کیسے کی جائے، بلکہ ان کا اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جس سطح پر قومی آمدنی کا متوازن نقطہ ہے اسی سطح پر کامل روزگار کی سطح حاصل ہو جائے، اسی سطح پر کامل روزگار کی سطح کو حاصل رکھنا ضروری ہے۔ اگر یہ
قومی آمدنی کی اس سطح پر کامل روزگار کی سطح حاصل ہو جائے تو پھر اسے برقرار کیسے رکھا جائے، یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے حکومتوں کے لیے۔ اب اکثر جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جس سطح پر قومی آمدنی کی متوازن سطح ہوتی ہے وہاں پر کامل روزگار کی سطح موجود نہیں ہوتی، اور جس سطح پر آمدنی پر کامل روزگار ہو سکتا ہے، جس سطح آمدنی پر کامل روزگار ہو سکتا ہے وہاں پر قومی آمدنی کی توازن سطح حاصل نہیں ہوتی ہے۔ یعنی کہ متوازن سطح جو کہ قومی آمدنی کی سطح ہوتی ہے اور کامل روزگار کی سطح نیچے بھی ہو سکتی ہے، اوپر بھی ہو سکتی ہے۔ سم ٹائم قومی آمدنی کی متوازن سطح کامل روزگار کی سطح سے اوپر ہوتی ہے، سم ٹائم قومی آمدنی کی متوازن سطح کامل روزگار کی سطح سے نیچے بھی ہوتی ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان یعنی آمدنی اور روزگار کے درمیان ایک گیپ پیدا ہو جاتا ہے، ایک رخنہ پیدا ہو جاتا ہے، اور ان رخنوں کو ہم افراطی رخنہ اور تفریطی رخنہ کا نام دیتے ہیں۔ اگر اب یہاں افراطی رخنہ کی اگر ڈیفینیشن کریں گے تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ اگر قومی آمدنی کی متوازن سطح کامل روزگار کی سطح سے اوپر واقع ہو، اگر قومی آمدنی کی متوازن سطح کامل روزگار کی سطح سے اوپر واقع ہو تو اس سے جو رخنہ پیدا ہوتا ہے قومی آمدنی اور کامل روزگار کی سطح کے درمیان جو رخنہ پیدا ہوتا ہے اسے افراطی رخنہ کا نام دیا جاتا ہے۔ یا اگر آپ اس کو بالفاظ دیگر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کامل روزگار کی سطح پر ان اشیاء و خدمات کی قیمت میں اضافہ کی وجہ سے وہی اشیاء جو کہ کم قیمتوں پر حاصل ہونی چاہیے ہوتی ہیں ان کی زرعی قیمت بڑھ جائے، یعنی حقیقی طور پر اشیاء و خدمات کی مقدار میں کئی گنا اضافہ نہیں ہوتا لیکن زر کی صورت میں جس قیمتوں کی صورت میں ان میں اضافہ ہو جائے، تو آمدنی اور روزگار کے درمیان جو رخنہ پیدا ہوتا ہے اسے ہم افراطی رخنہ کہتے ہیں۔ اگر آپ سمپل الفاظ میں اس کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہوگا کہ اگر قومی آمدنی کی متوازن سطح کامل روزگار کی سطح سے اوپر واقع اسے افراطی رخنہ انفلیشنری گیپ کا نام دیا جاتا ہے۔ آگے ہے جی تفریطی رخنہ۔ تو تفریطی رخنے سے مراد جب آپ کو سمپل الفاظ میں اگر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ اگر قومی آمدنی کی متوازن سطح کامل روزگار کی سطح سے نیچے واقع ہو تو قومی آمدنی اور کامل روزگار کے درمیان جو رخنہ پیدا ہوتا ہے اسے آپ تفریطی رخنے کا نام دیتے ہیں۔ بالفاظ آپ دیگر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کامل روزگار کی سطح پر ملک میں جس قدر بچتیں ہوں گی وہ ساری کی ساری سرمایہ کاری میں نہیں لگائی جا رہی ہیں، اور اس طرح کامل روزگار کی سطح پر قومی آمدنی اور مجموعی خرچ کے درمیان ایک رخنہ پیدا ہوتا ہے جسے ہم تفریطی رخنے کا نام دیتے ہیں۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا۔ اس میں آپ کو کسی قسم کی کنفیوژن ہو تو آپ ضرور سوال کیجئے گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم افراطی رخنہ اور تفریطی رخنے کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔